تم کہتی ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے چلے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر لو، واپس لے لیتا ہے تو راضی رہو۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ اللہ سے محبت کریں، اس کی محبت میں سکون ہے۔ وہ آپ کو کبھی راستے میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو ہمیشہ تھام لے گا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد دل میں ایسا سکون پیدا کر دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب انسان کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی تکلیف میں آ جاتا ہے یا کسی ایسے حالات میں آ کر پھنس جاتا ہے جہاں سے اس کو نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہماری برداشت سے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر برداشت سے زیادہ ہوتا نا تو آپ زندہ بھی نہ ہوتے۔ آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ کے دل میں ایک امید ہے کہ آخر ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو یہ آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ جو آزمائش آئی ہوئی ہے مجھے اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ پتہ ہے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ نا امید اور مایوس نہیں ہوتے۔ وہ خود کو دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید مجھ میں کوئی کمی تو نہیں، یا یہ آزمائش مجھے کیا سکھانے کے لیے آئی ہے۔ پھر بندہ جب اصل مقصد تک پہنچ جاتا ہے نا کہ آخر آزمائش کا مقصد کیا ہے، آزمائش کا مقصد تو یہی ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونا۔ جب انسان اللہ سے دور جانے لگتا ہے تب اللہ اپنے بندے کو، اپنے پیارے بندے کو خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب آپ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، جب آپ نمازیں قضا کرنے لگتے ہیں، جب آپ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور لوگوں کو راضی کرنے لگتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کہیں سے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا۔ جتنا آپ لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے اتنی اہمیت اپنی کھو دیں گے، اتنا ہی اپنی زندگی میں آپ پریشان رہیں گے، اتنا ہی بے سکون رہیں گے۔ تب اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے دور جا کر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر خود کو خوار کرے۔ تب اللہ آپ کی طرف آزمائش بھیج کر آپ کو اپنی طرف واپس بلا لیتا ہے۔ پھر اللہ آپ کو دوبارہ سے نمازوں اور سجدوں میں لگا دیتا ہے، جہاں سے آپ کو دائمی سکون حاصل ہوتا ہے۔ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ آخر مجھ پر یہ کیوں اتنی آزمائشیں آتی ہیں؟ کیا میں اللہ کو پیاری نہیں؟ کیا میں اللہ کو پیارا نہیں؟ یا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ آپ سے ناراض نہیں۔ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے نا ان کو آزمائشیں نہیں دیتا۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائشیں دیتا ہے، تاکہ اللہ کے پیارے بندے اللہ سے جڑے رہیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ سدا ہمارے ساتھ رہے، وہ ہم سے دور نہ جائے۔ تو جب آپ اللہ سے دور جا رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ آپ کو قریب کرنے کے لیے آپ پر آزمائش بھیج دیتا ہے، اور پھر اسی آزمائش کے ستائے ہوئے آپ اللہ کی طرف دوڑے بھاگے چلے آتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور اللہ کی محبت کی دلیل کیا چاہیے آپ کو کہ اللہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے شاید محبت نہیں کرتا، تبھی ہم پر یہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ کیوں آئی ہوئی ہے یہ آزمائش آپ پر۔ جب آپ اصل مقصد تک پہنچ جاتے ہیں یعنی اللہ تک، تو یہ آزمائش بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب آپ مقصد دنیاوی سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، جب آپ کے دل میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ اب کوئی ملے نہ ملے بس اللہ مل جائے، اب کوئی راضی ہو یا نہ ہو صرف اللہ راضی ہو، پھر آپ وہ ہر کام کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر اس کام سے دور جانے لگتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جائیں
کہ آپ کے دن و رات رونے میں گزریں، پریشان ہونے میں گزریں، تو کبھی مایوس مت ہوئیے گا۔ اگر اللہ رلاتا ہے نا تو روتے چلے جائیں، اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو آپ کو فی الوقت تو نظر نہیں آتی، لیکن جب یہ وقت آزمائش گزر جاتا ہے اور آپ راحتوں کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں نا، تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کانٹوں سے گزرنا بھی ضروری تھا۔ اگر ہمیشہ راحتیں اور آسانیاں آپ کی طرف آتیں تو شاید آپ اپنے راستے سے بھٹک چکے ہوتے، شاید آپ اپنی زندگی میں غلط چیز کا انتخاب کر کے اپنی زندگی برباد کر چکے ہوتے۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر آزمائش میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، جو اس وقت تو ہمیں اپنی سزا لگ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہمیں اللہ سزا دے رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی سزا نہیں دیتا، جیسے ماں اپنے بچے کو کبھی سزا نہیں دے سکتی نا، تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ یقین جانیں آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ کی زندگی میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جو بھی آزمائش آپ پر آئی ہوئی ہے، یا تو آپ کو کوئی سبق سکھانے کے لیے، آپ کو زندگی میں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آزمائش آتی ہے، یا تو پھر آپ اللہ سے بہت دور جا رہے تھے تو اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا پیارا بندہ مجھ سے دور جائے۔ پھر جب آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں نا، اتنا قریب کہ آپ کو کسی اور کی طلب نہیں رہتی، تو پھر اللہ اپنے بندے سے آزمائش بھی ختم کر دیتا ہے، اس کو راحتوں اور خوشیوں بھری زندگی واپس دے دیتا ہے۔ پھر آپ شکرانے کے سجدے ادا کرتے ہیں، اور تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائش تو بہت ضروری تھی، کیونکہ اس آزمائش کے بدلے آپ کو اللہ مل چکا ہوتا ہے، آپ کو اللہ کی دائمی محبت مل چکی ہوتی ہے، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو سب مل جاتا ہے۔ پھر وہ ہر کھوئی ہوئی چیز، کھوئے ہوئے انسان آپ تک واپس آ جاتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی آپ کو طلب تھی وہ سب آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اب کسی چیز کی چاہ آپ میں نہیں ہوتی، آپ کو مطلب ہوتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کا، کہ اللہ راضی رہے، اور یقین کریں یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن